جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ اسلام کی تبلیغ سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے، جناب پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ حلقہ ازدواج میں آنے سے پہلے، پیغمبر سے شادی ہونے سے پہلے، اس مکہ کی سرزمین میں اس بی بی کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ یعنی اس مشرکوں کے شہر میں، بت پرستوں کے شہر میں اس بی بی کو لوگ طاہرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ اتنی عظمت والی بی بی تھی، اتنی عظیم کردار کی مالک تھی یہ بی بی، لوگ اسے طاہرہ کہا کرتے تھے۔ یہ بی بی، انہوں نے ایک خاص عالم کو رکھا ہوا تھا جو مختلف مواقع پر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو آسمانی کتابوں کی تلاوت کر کے آسمانی کتابیں سنایا کرتا تھا۔ ایک ایرانی عالم کی کتاب میں نے پڑھا، وہ لکھتے ہیں کہ دوسری منزل پر، جسے ہم اپنی زبان میں چوارا کہتے ہیں، دوسری منزل پر وہ عالم میں کتب سماویہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے کتاب سماوی توریت یا انجیل کی تلاوت کر رہا تھا کہ گلی سے سید الانبیاء گزرے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، مکہ کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ اس شخص نے یوں دیکھا اور دیکھ کے پھر دیکھتا رہ گیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے، بی بی تھوڑی دیر مجھے اجازت ہے، میں ذرا اس گلی میں جا کے اس نوجوان کو دیکھ لوں جو گلی سے گزر رہا ہے۔ اجازت ملی، جناب خدیجۃ الکبریٰ سے اجازت لے کے وہ عالم، توریت کا عالم نیچے اترا، پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے آیا، غور سے دیکھتا ہے، سر سے لے کے پیروں تک پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ جب 2-3 دفعہ اس نے یوں کر کے دیکھا تو آپ کے اور میرے نبی مسکرا کے کہتے ہیں، جس محمد کی تلاش میں تو ہے میں وہی ہوں، میں وہی ہوں۔ جس کی تلاش میں تو ہے میں وہی ہوں۔ اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں اس کی ایک نشانی اور دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے شانوں سے کپڑا ہٹایا، مہر نبوت کی زیارت کروائی، وہ واپس گیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا کون ہے، کیا دیکھنے گئے تھے؟ اس نے مڑ کے سوال کیا، آپ جانتے ہیں اس نوجوان کو؟ کہا ہاں، یتیم عبداللہ ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، قریش سے، بنی ہاشم سے تعلق ہے۔ کہ صرف یہی نہیں ہے بی بی، یہ اس دنیا میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہے۔ میں نے اس توریت میں اس کی نشانیاں پڑھی ہیں، میں نے انجیل میں اس کی نشانیاں پڑھی ہیں، میں وہی دیکھنے گیا تھا۔ یہ عام نوجوان نہیں ہے، یہ پہلا موقع تھا کہ جناب خدیجہ جناب پیغمبر گرامی اسلام سے اس حوالے سے آشنا ہو رہی تھی، اور آپ کی محبت جناب خدیجہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ ایک پہلو محبت کا پیدا ہو گیا کہ یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آخری نبی بن کے آنے والے ہیں۔ پھر ایک مرحلہ آگے گزرا، تجارت کے لیے حضرت ابو طالب نے جناب خدیجہ سے کہا ہمیں کچھ مال دے دیں، ہم بھی لوگوں کے ساتھ تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام جانا چاہتے ہیں، محمد عربی میرا بھتیجا جانا چاہتا ہے۔ بہت عمدہ انداز میں اس عالم نے لکھا، خدیجہ جو پہلے تعارف سن چکی تھی اس عالم سے، توریت کے عالم سے، وہ لکھتا ہے کہ اس نے حضرت ابو طالب سے کہا، ابو طالب ہم آپ کو سامان تجارت دے دیں گے، جتنا آپ چاہیں گے دے دیں گے، شرط یہ ہے کہ اس محمد کو میرے پاس لے آ، میں اس کے حوالے کروں گی مال۔ پیغمبر گرامی اسلام آ گئے، مال ملا، اور اب تمام مورخین نے لکھا کہ اس نے اکیلے نہیں بھیجا، اپنے ایک غلام کو جس کا نام میسرہ تھا اسے بھیجا،
کہ تم ساتھ جاؤ اور سارے راستے کی رپورٹنگ واپسی پہ مجھے دینی ہے، تو نے اس شخص پہ نظر رکھنی ہے تو نے۔ تاریخ یہ ہے جب واپس آئے نا، ابھی کچھ فاصلے پہ تھا قافلہ کہ میسرہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا پہلے مکہ آیا، جناب خدیجہ کی بارگاہ میں پہنچا، سلام کیا، بتانے لگا قافلہ واپس آ گیا ہے، بڑا اچھا کاروبار ہوا، اس دفعہ بڑا پروفٹ ملا، بڑا منافع ہوا، بڑا اچھا موسم تھا۔ اس عالم نے لکھا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا مال کو چھوڑ بتا محمد کیسا ہے، بتا عبداللہ کا لال کیسا ہے، خیریت سے ہے؟ ہاں خیریت سے آ گئے۔ سنائیے کہ ان کی وجہ سے بڑی برکت ہوئی ہے، بہت نیک آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، نہایت خیال رکھا ہے انہوں نے، بہت عادل آدمی ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ جناب خدیجہ کے دل میں پیغمبر کی اور محبت بڑھی۔ جب محبت جوان ہو گئی نا، پروان چڑھی نا، تو جناب خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام گیا۔